اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تابوت سکینہ کی تاریخ۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر اور کوئی حوالہ نہیں۔ ترجمہ ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہوگا، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس و متبرک صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی توریت کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلی گئی۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے تھے۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آئی تو یہ صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تو وہ آفت حیرت انگیز طور پر ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی اور طوفان آتا تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کرتے اور اس سے نجات پا لیتے۔ اسی طرح جنگ و جدل کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے وقت صندوق فوج کے آگے لے کر چلتے، جس کی برکت سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے اور دشمن کی افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بدلے غالب آ جاتے۔ خاص موقعوں اور تہواروں پر یہ صندوق کو عزت و احترام سے کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالا کرتے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی محافظ دستہ تعینات ہوتا تھا۔ یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اریل، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل و عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گئے۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کے گندگی ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم معالج کے پاس علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔
کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک وبا پھوٹ پڑی اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت کہ بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شمعیل علیہ السلام مبعوث ہو گئے تھے۔ حضرت شمعیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کی ہوئی تھی، اپنی نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہ تھی۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شمعیل علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شمعیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضب ناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کو واپس ملنا ناممکن تھا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اوپر والی قرآن پاک کی آیت میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر تیزی سے بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کی کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اس تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پر ظلم و تشدد ان کے لیے عام سی بات تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو زندہ آرے سے چیرا گیا اور بعد میں ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انتہائی بے رحمی سے قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا، بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادات و اطوار ہے۔ یہ وہی ظلم و جبر، دھونس، دھاندلی، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ و ارفع سمجھنے کا خناس، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہو جانے کے باوجود بھی ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی میں موجود ہے۔ وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کے وہی صدیوں پرانے شیطانی طریقے، ان کا کچھ نہیں بدلا۔ آج بھی اس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصی مغربی دیوار جو ٹائٹس کے حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں۔
اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عادت بن چکی ہے، لیکن ابھی تک ناسمجھ ہے۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے کرۂ ارض کو کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے آخری مسیحا کا بے حد بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس ایک آنکھ والے دجال سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں، جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لیں گی، نعوذ باللہ۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں صحیح سے کسی کو معلوم نہیں کہ یہ تابوت کہاں ہے۔